ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 2، سبق نمبر 3، القراءۃ الراشدہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ دوسرے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنے عمر کے 7ویں سال کو پہنچا، یعنی جب میری عمر 7 سال کو ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا واقعات پیش آئے، کیا صورتحال پیش آئی، تو اس کو یہاں پہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنا واقعہ، اپنا بچپنا جب کسی سے بیان کریں تو آپ کس طرح سے بیان کریں گے اور کون سے الفاظ آپ چنیں گے اور اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ بلغ یبلغ، اس کا معنی ہے پہنچنا۔ بلغت، میں پہنچا، یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع فعل ماضی معلوم ہے، اور اس کی ایک دوسرے طریقے سے ہے کہ بلغ یبلغ، تبلیغ اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ آگے ہے السابعہ، 7واں۔ السابعہ، 7واں۔ سابع، 7 کو کہتے ہیں، سبعۃ، 7 کو کہتے ہیں۔ السابعہ، 7ویں سال۔ من عمری، اپنے عمر کے۔ عمر اس کی جمع آتی ہے اعمار۔ تو سب سے پہلے ہم لغوی تحقیق کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ان جملوں کے معنی بیان کریں گے۔ بلغت السابعۃ، بلغ یبلغ یہ ہو گیا۔ امرنی، امر یامر نصر سے ہیں، اور امرنی مجھے حکم دیا۔ امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مبنی بر فتحہ ہے، نون یہ آگے ہے، جو یا ضمیر ہے یہ منصوب ہے۔ امرنی مجھے حکم دیا، ابھی میرے ابا نے۔ الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں، جمع اس کی صلوات آتی ہے۔ وکنت تعلمت کثیرا من الادعیۃ، اور میں بہت ساری دعائیں سیکھ چکا تھا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ افعال ناقصہ جب یہ ماضی پر داخل ہوں تو یہ ماضی کو بعید میں کر دیتے ہیں، اور یہی افعال ناقصہ جب یہ مضارع پر داخل ہو، یہ جو فعل ناقص کانا ہے، یہ مضارع کو دوام اور استمرار کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے یہاں پر ماضی میں داخل ہے تو اب ہم ماضی بعید کے معنی میں کریں گے، یعنی وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ، اس کا معنی ہے کہ میں پہلے سیکھ چکا تھا، میں جا چکا تھا۔ كُنْتُ ذَهَبْتُ، میں پڑھ چکا تھا۔ كُنْتُ قَرَأْتُ، تو یہ چکا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کام میں کر چکا تھا۔ ماضی کو یعنی بعید، دور کے معنی میں لے جاتا ہے۔ لیکن اسی کو اگر آپ مضارع بنائیں، وَكُنْتُ أَتَعَلَّمُ، میں سیکھتا تھا، دوام کے معنی میں کہ میں ہمیشہ یہ کام کرتا تھا۔ وَكُنْتُ أُصَلِّي، میں نمازیں پڑھتا تھا۔ وَكُنْتُ أَقْرَأُ، میں پڑھتا تھا۔ وَكُنْتُ أَدْرُسُ، میں پڑھائی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کر چکا تھا اور کرتا تھا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تعلمت، تعلم یتعلم، تعلم اس کا معنی ہے سیکھنا، اور ایک ہے علم یعلم تعلیم، اس کا معنی ہے سکھانا۔ آگے ہے کثیراً، بہت زیادہ۔ ادعیہ یہ جمع ہے دعا کی۔ ادعیہ دعا کو کہتے ہیں، دعا یدعو دعا کرنا، پکارنا، اور یہ جمع ہے اس دعا کی۔ وحفظت، حفظ یحفظ سمع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں نے سیکھ لیا۔ سور یہ جمع ہے سورت کی، قرآن کے حصے کو کہتے ہیں جو سورتیں ہوتی ہیں۔ من امی، ماں کو کہتے ہیں۔ وکانت تتکلم، تکلم یتکلم تکلم، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور باب تفعول سے ہے یہ۔
اور اسی طرح منام، نامہ یا نام پیچھے گزر گیا، یہ اس میں ظرف ہے۔ فتقص، قص یقص، اس کا معنی ہے بیان کرنا، جیسے واقعہ بیان کرنا، قصہ بیان کرنا۔ قصص یہ جمع ہے قصہ کی، قصہ واقعات کو کہتے ہیں۔ الانبیاء یہ جمع ہے نبی کی، نبی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت جس کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور ان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اسمع، سمع یسمع، یہ ہے اسمع واحد متکلم۔ دیکھیں یہاں بھی یہ آگے اب ماضی استمرار، یعنی یہاں جو فعل ناقص ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہے، تو اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَص، میں ان قصوں کو سنتا تھا، ٹھیک ہے، سنتا تھا۔ قصص نشاط چستی کے ساتھ، ورغبت اور رغبت کے ساتھ، یہ سبق بھی کل گزر گیا۔ نشیتا ینشتو چست ہونا، رغبت کے ساتھ یعنی خوشی کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی زبردستی نہ ہو۔ وبدأت أذهب مع أبي إلى المسجد وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال، ولما بلغت العاشرة من عمري قال لي مرة قد أكملت الآن من عمرك 9 سنين والآن أنت ابن 10 سنين فإذا تركت صلاة ضربتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10۔ تو یہ عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی۔ بدأ یبدأ، بدأت واحد متکلم کا صیغہ ہے شروع کرنا، بدأ یبدأ، بدأت واحد متکلم۔ اذهب ذهب یذهب، اور اقوم قام یقوم، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، واحد متکلم فعل مضارع۔ صف یہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے صفوف، صفوں کو کہتے ہیں۔ اطفال جمع ہے طفل، بچے کو کہتے ہیں۔ خلف پیچھے، الرجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ ولما بلغت العاشرة قال لي مرة قد أكملت، أكمل يكمل اکمال، پہلے یعنی باب افعال سے مکمل کرنا۔ اکملت واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ماضی کا، آپ نے مکمل کیا۔ الآن اب من عمرک 9 سنین والآن انت ابن 10 سنین، سنین یہ جمع ہے سنت ان کی، سنہ سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع وہ سنوات بھی آتی ہے اور سنین بھی آتی ہے۔ آگے ہے ترک یترک، فإذا ترکت واحد مذکر حاضر فعل ماضی، اذا ترکت، ترک یترک فعل، یعنی یہ باب نصر ینصر سے ہیں۔ ضربتک میں آپ کو ماروں گا، ضربت واحد متکلم باب ضرب یضرب۔ قال یعنی قال یقول باب نصر ینصر سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ مرو اوپر گزر گیا، امرنی مجھے حکم دیا، یہ امر یا مرو کا فعل امر ہے، یہ مرا مرو جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف، ٹھیک ہے۔ اولاد جمع ہے ولد کی، ولد کہتے ہیں بچوں کو۔ ابنا جمع ہے ابن کی، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ وضربو ضرب یضربو، یہ وضربو فعل امر حاضر اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اضربو ہے۔ یہ آ گیا وضربوہم علیہا وہم ابناء 10، 10 کہتے ہیں 10 کو۔ آگے دیکھیں وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاة فی الصغر وکان لهم شأن فی الکبر۔ اوپر گزر گیا قص یقص، قصہ بیان کرنا، واقعات بیان کرنا۔ قصص جمع قصہ کی، الاطفال طفل کی۔ حافظ یہ نیا لفظ ہے، حافظ یحافظ محافظہ حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔ یہاں ایک لفظ ہے الذین،
یہ جو ہے اس میں موصول ہے، الذی، اللذانی، اللذین، الذین، ٹھیک ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلت، قال یقول سے ہے یہ، نصر ینصر کا۔ لا تحتاجو، احتاج یحتاج، احتیاج باب افتعال سے ہیں، اس کا معنی ہے محتاج ہونا۔ لا تحتاجو واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ سأحافظ، میں حفاظت کروں گا، واحد متکلم فعل مضارع ہے، حافظ و یحافظ محافظہ فعل مضارع کے شروع میں سین لگائیں تاکہ اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دے۔ علی الصلوات، صلوات جمع صلاۃ کی۔ وکذالک، اسی طرح فعلت، فعل یفعل، فتح یفتح سے ہے، اور اسی طرح اگلا لفظ ہے یہاں پر ذہب یذہب، ذہبت واحد متکلم گزر گیا یہ۔ اسی طرح آگے ایک نیا لفظ ہے لا یخجلون، خجل یخجل بھی آتا ہے، یہ خجل یخجل بھی آتا ہے، شرمندہ ہونا۔ لا یخجلون، نہیں شرماتے۔ من الاکل، کھانے سے۔ جاعوا، جب ان کو بھوک لگتی ہے۔ واللعب، کھیلنے سے۔ اذا ارادوا، جب وہ ارادہ کرتے ہیں۔ ارادہ یرید، ارادہ، ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ فلماذا اخجل من الصلاۃ، تو میں کیوں شرماؤں نماز سے۔ ان الصلاۃ لفریضۃ وان الصلاۃ لشرف للمسلم، تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ لغوی تحقیق تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میری عمر 7 سال کو ہو گیا، جب میں 7 سال کا ہو گیا یا اپنی عمر کے 7 سال کو میں پہنچ گیا، تو امرنی ابی بالصلاۃ، مجھے میرے والد صاحب نے نماز کا حکم دیا۔ امرنی، مجھے حکم دیا، ابی میرے ابا نے، بالصلاۃ نماز کا۔ یہاں یہ یاد رکھیں اکثر امر کے اس میں آگے با آتا ہے صلے میں، آمرہم بالصلاۃ والزکاۃ، اور میں ان کو حکم دیتا ہوں نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کے صلے میں ہمیشہ با آتا ہے، اس لیے جس چیز کا حکم دیں گے تو اس سے پہلے با لگائیں گے۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، ادعیتی، اور میں سیکھ چکا تھا بہت ساری دعائیں۔ كُنْتُ تَعَلَّمْتُ، میں سیکھ چکا تھا، كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، بہت ساری دعائیں۔ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور یہاں اسی حفظتو کے شروع میں کنتو لگانا ہے آپ نے۔ وَكُنْتُ حَفِظْتُ، میں یاد کر چکا تھا بہت ساری صورتیں، سوراً صورتیں، من القرآن الکریم، قرآن کریم سے، من امی اپنی ماں سے۔ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ ان کی بہت ساری صورتیں میں بچپن میں ہی اپنی ماں سے یاد کر چکا تھا۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي، میری والدہ میرے ساتھ بات کرتی تھی۔ کانت امی تتکلم، میری والدہ میرے ساتھ بات کرتی تھی، ماضی استمرار ہے یہ۔ کل لیلۃ، ہر رات، عند المنام، سوتے وقت، سوتے وقت یعنی ظرف زمان ہے یہ۔ فتقص علی قصص الانبیاء، بیان کرتی تھی میرے اوپر انبیاء کے واقعات، انبیاء کی جو واقعات اور قصص ہیں وہ بیان کرتی تھی۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور میں ان واقعات کو سنتا تھا چستی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ، یعنی ان تمام واقعات کو میں خوشی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ سنتا تھا۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میں نے اپنے ابا کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا۔ بدأت أذهب مع أبي إلى المسجد، میں نے اپنے ابا کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا۔ وأقوم في صف الأطفال، میں کھڑے ہوتا تھا بچوں کے صف میں، خلف صف الرجال، مردوں کے صف کے پیچھے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، وأقوم في صف الرجال خلف في صف الأطفال خلف صف الرجال۔ ولما بلغت العاشرة من عمری، جب میری عمر 10 سال کو ہو گیا،
یعنی جب میں اپنے عمر کے 10ویں سال کو پہنچا، یعنی 10 سال مکمل کر لی میں نے، قال علی مرتن، مجھے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ مجھے، مرتن ایک مرتبہ، اور اس کی جمع آتی ہے مرات، کئی مرتبہ، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، آپ نے اب اپنی عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جب میں 10ویں سال کو ہوا تو مجھے کہا کہ آپ نے اب اپنے عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہیں، وانت والآن انت ابن 10 سنین، اب آپ 10 سال کے ہو گئے ہیں۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً ضَرَبْتُكَ، جب آپ نماز چھوڑیں گے تو میں آپ کو ماروں گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز چھوڑنے پر ان کو مارو، وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ وقص علیہ ابی قصص الاطفال، بیان کیا میرے اوپر میرے ابا نے قصص الاطفال، بچوں کے واقعات، الذین، ان بچوں کے، حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر، جنہوں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی، وکان لہم شأن فی الکبر، بڑا یعنی بڑے ہو کر ان کا بڑا مقام تھا، وکان لہم شأن، تھا ان کا بڑا مقام، فی الکبر، بڑے ہو کر۔ قلت، میں نے کہا، یا ابی، اے میرے ابا، انک لا تحتاج الی ان تضربنی، آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انک لا تحتاج، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، الی ان تضربنی، میرے مارنے کی طرف، وسأحافظ علی الصلوات، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، وکذالک فعلت، جس طرح میں نے کہا اسی طرح میں نے کیا بھی، وکذالک، اسی طرح، فعلت، میں نے کیا، یعنی صرف باتوں پر اکتفا نہیں کیا۔ فقد کنت اصلی اینما کنت، اور یقیناً میں نماز پڑھتا تھا جہاں کہیں میں ہوتا تھا۔ دیکھیں پہلے مضارع پر داخل ہے تو اس لیے میں نماز پڑھتا تھا جہاں کہیں میں ہوتا تھا۔ کنت اذا ذهبت الى السوق، جب میں جاتا بازار کی طرف، او کنت فی شغل، یا کسی کام میں ہوتا، وادرکتنی الصلاۃ فی مکان، اور نماز مجھے پاتی کسی جگہ نماز مجھے پاتی، یعنی جیسے نماز پانے کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو صلیت، میں فوراً نماز پڑھ لیتا۔ لأنی اری الناس لا یخجلون من الاکل اذا جاعوا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ نہیں شرماتے کھانے سے جب ان کو بھوک لگتی ہے، واللعب، اور پینے یعنی کھیلنے سے، اذا ارادوا، جب وہ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس جگہ بھوک لگ جائے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس جگہ کھیلنے کا ارادہ کریں تو کھیلتے ہیں، وہ شرماتے نہیں ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ فلماذا اخجل من الصلاۃ، تو میں نماز پڑھنے سے کیوں شرماؤں، وان الصلاۃ لفریضۃ، بے شک نماز فرض ہے، یقیناً، لام تاکید ہے، لفریضۃ، یقیناً فرض ہے، وان الصلاۃ لشرف للمسلم، اور بے شک نماز مسلمان کے لیے باعث شرف ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس سبق کا پہلا حصہ آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ بار بار سنیں اور ان جملوں کو یاد کر کے استعمال کریں۔